السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ ابھی اپنی اسکرین پر ایک سکین دیکھ رہے ہیں، اور سکین دیکھ کر ہی جو اس شعبے سے متعلق ہیں اور جو اس قسم کی بحثوں سے صحابہ کے مشاجرات کے حوالے سے بحث و تمیز میں لگے رہتے ہیں، وہ یہ جان گئے ہیں کہ یہ مشہور زمانہ اور بدنام زمانہ ایک ریسرچ پیپر لکھا گیا تھا، جس میں آپ کو ریسرچ کے علاوہ ہر چیز ملے گی، اور صحیح مفہوم کو قطع برید کر کے کاٹ کے اور غلط ضعیف روایات پیش کر کے اور کئی بے سند روایات پیش کر کے جو اس میں ریسرچ کا حلیہ بگاڑا گیا ہے، اس سے ایک دنیا واقف ہے، اور ہم گاہے بگاہے اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے کئی باتیں رکھتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہاں پر نا یہ 2 صفحوں کا ایک درمیانی سکین ہے، اس پر غور کریں کہ اس میں لکھا ہوا ہے فرقہ واریت صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے یہ چیز لکھی گئی ہے، اور یہ ہر پیج کے ٹاپ پر آپ کو یہ لائن ملے گی۔ ہم نے پچھلی ایک اپنے کلپ میں صلح حسن کی شرائط کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ مرزا صاحب نے اس میں بے سند روایتیں بھی بیان کی ہیں، اور اب جو ہے وہ ہم آپ کو ضعیف الاسناد روایات کا تھوڑا سا تعارف کراتے ہیں۔ سب سے اوپر آپ اس پیج کے اسکین کے اوپر نوٹ پڑھیں، لکھا ہوا ہے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس کے بعد پیدا ہونے والی بھیانک صورتحال کا بالکل صحیح ادراک کرنے کے لیے یہاں درج ذیل اہم ترین حدیث دوبارہ ملاحظہ فرمائیں۔ اب مرزا صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں ان حدیث سے، وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ان کے فالورز بھی یہ ثابت کرتے ہیں کہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے 4131، اور مسند احمد میں بھی یہ روایت آتی ہے۔ مسند احمد میں مختصر ہے، اور اس میں سنن ابی داؤد میں طویل واقعہ موجود ہے۔ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی ہاتھ تھا، یا کم از کم ان کی شہادت پر خوش تھے اور اس کو امت کے لیے مصیبت نہیں سمجھتے تھے، جیسا کہ حدیث کے روایات کے متن سے آپ پر کئی باتیں واضح ہوتی ہیں۔ میں یہاں پر ایک بات اور بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اہم ترین حدیث، اور وہ انہوں نے جو موقف اپنایا اور جو بات ثابت کرنا چاہتے ہیں، جب بھی انسان کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس دعوے کے دلیل کے طور پر سب سے پہلے جو دلائل ذکر کرتا ہے وہ اس کے مضبوط ترین اور قوی ترین دلائل ہوتے ہیں۔ تو آپ مرزا صاحب کی اس اہم ترین حدیث اور مضبوط ترین دلیل کو ملاحظہ کیجیے، اور پھر دیکھیے کہ مرزا صاحب نے یہاں پر کیسی فریب کاریاں کی ہیں اور کیسے لوگوں کے ذہنوں کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور کس طرح ضعیف روایت کو اہم ترین حدیث اور صحیح الاسناد روایت کے طور پر پیش کر دیا۔ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے 4131 نمبر، اور مسند احمد میں بھی یہ موجود ہے۔ یہ اب دوسرا سکین آپ دیکھیں، اس میں نے مسند احمد میں یہ روایت جو مختصراً ذکر ہے وہ ذکر کی ہے آپ کے سامنے۔ اس میں نیچے آپ یہ دیکھیں جو میں نے بلیک ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اسنادہ ضعیف۔ شیخ شعیب الارناؤط رحمہ اللہ اس روایت کہتے ہیں کہ یہ اس کی سند ضعیف ہے۔ کیوں؟ بقیہ وہو ابن الولید، کیونکہ اس کی سند میں بقیہ ہے جو بقیہ بن ولید ہے، اور وہ مدلس ہے، ویسوی، اور وہ تدلیس تسویہ کرتا ہے، وقد عنعنا، اور اس نے عنعنا سے بیان کیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ بقیہ بن ولید جو ہے وہ تدلیس تسویہ کا مرتکب ہے۔ تدلیس تسویہ جو ہوتا ہے نا، تدلیس کا شاید آپ نے ذکر پہلے بھی کہیں اگر سنا ہو، تدلیس کہتے ہیں کہ ایک راوی جب اپنے استاد سے بیان کرتا ہے تو وہ استاد کو گرا دیتا ہے، جس سے اس نے روایت سنی ہوتی ہے اس کو گرا دیتا ہے، اور اس سے اگلے سٹیپ پر دادا استاد کو ڈائریکٹ لے آتا ہے۔ تو جب وہ ایسا کرتا ہے تو وہ عن کا صیغہ استعمال کرتا ہے، اور مدلس جب ثابت ہو جائے کہ یہ مدلس ہے اور وہ عن کا صیغہ استعمال کرے تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گئی عام تدلیس۔ اسی طرح تدلیس تسویہ تدلیس کی قسموں میں ایک بری ترین قسم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تدلیس تسویہ کا جو مرتکب راوی ہے وہ اپنے والا جو راوی ہے اس کے ساتھ کبھی کبھی حدثنا کا صیغہ استعمال کر لیتا ہے، عن کا صیغہ استعمال نہیں کرتا، اور حدثنا کا صیغہ استعمال کیا جائے یا اخبرنا کا یا اس طرح کا صیغہ، تو اس سے تو مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کا سماع ثابت ہے، لیکن اس سے اوپر وہ عن کا صیغہ استعمال کر دیتا ہے، یعنی اوپر اس نے کوئی راوی گرایا ہوتا ہے۔ تو تدلیس تسویہ کا جو مرتکب راوی ہوتا ہے اس کی پوری سند میں عن آنا نہیں ہونا چاہیے۔ تو شیخ شعیب الارناؤط کہتے ہیں کہ یہ چونکہ تدلیس تسویہ کا مرتکب ہے، اور اس کی سند میں آپ آگے جو ہے وہ حدثنا بحیر بن سعد تو ہے، لیکن آگے ان خالد بن معدان ہے، تو اس نے عن آنا کیا ہے، لہٰذا یہ سند ضعیف ہے۔
اسی طرح پھر اگلے صفحے کا سکین ہے، اسی سکین میں یہ نیچے میں نے لگایا ہوا ہے جس میں ابو داؤد 4131 کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ شیخ صاحب کہتے ہیں وَأَخْرَجَهُ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا، کہ اس روایت کو طوالت کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ مختلف لوگوں نے روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ الصغیر میں، امام ابو داؤد نے جس کا حوالہ انجینئر صاحب نے بھی دیا ہے، طبرانی میں بھی ہے، اور مسند الشامیین امام طبرانی کی کتاب ہے اس میں بھی، المعجم الکبیر میں بھی ہے۔ طریق سارا یہ من بقیت بہذا الاسناد ہے، بقیہ کی اسی سند سے ہے، اور یہ سند جو ہے وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اب آپ تیسرا سکین دیکھیں تو یہ جو ہے وہ اس میں، اچھا اس میں سنن ابی داود کی جو سند ہے نا وہ بھی یہی سند ہے، اس میں صرف امام دوسرا بقیہ بن ولید سے جو روایت کرنے والا راوی ہے وہ راوی ہمسی ہے۔ اس میں بقیہ بن ولید سے روایت کرنے والا جو راوی ہے عمر بن عثمان الحمسی، آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نام کے ساتھ لقب الحمسی لگا ہوا ہے۔ اور اب آپ جو ہے وہ آخری سکین یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے امام ابن ابی حاتم الرازی کی علل الحدیث، یعنی اس میں حدیث کی وہ علتیں بیان کی جاتی ہیں جن کی وجہ سے کوئی روایت جو ہے وہ اس کی سند ضعیف ثابت ہو جاتی ہے۔ اور علل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہر بندہ جو ہے وہ اچھی طرح جاننے والا نہیں ہوتا، بلکہ علل کے کچھ خاص امام تھے جن میں امام ابو حاتم رازی، ابن ابی حاتم رازی، امام شعبہ، امام ابو زرع، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، اور امام علی بن مدینی، یحییٰ بن معین، اور اس طرح کے یہ ائمہ علل کے مشہور تھے۔ اس میں آپ دیکھیں یہ 2516 پہ ایک حدیث بیان کی ہے، اور اس میں ہے وسئل ابو زرعۃ عن حدیث رواہ ابو تقی، ان کے ابو زرع رازی سے پوچھا گیا، اور یہ حدیث کے بہت بڑے امام تھے، کہ ایک حدیث ہے جس کو ابو تقی راوی نے بیان کیا، اور ابو تقی کون ہے وہ نیچے آیا ہے، یہ میں نے بلیک ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ ہشام بن عبد الملک الحمسی، یہ ہشام بن عبد الملک الحمسی ہمسی راوی تھا۔ وہ کہتا ہے قال حدثنی بقیہ، تو اب نیچے وہ جو دوسرا سکین، اسی سکین میں نیچے جو حصہ لگا ہوا ہے وہ اگلے صفحے کا تھا تو اس لیے میں نے علیحدہ یہاں پر ہی لگا دیا۔ حدثنی بقیہ، تو ہمسی ابو تقی ہمسی کہتا ہے کہ مجھے بقیہ نے بیان کیا، قال حدثنی عبدالعزیز بن ابی رواد عن نافع عن ابن عمر، ان کو عبدالعزیز بن ابی رواد نے، وہ عن نافع سے، وہ ابن عمر سے، اور آگے ایک حدیث ہے جو اس سے متعلقہ ہے کہ اپنے کلام کو کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سلام ضرور کرو، جو بندہ کلام شروع کرتا ہے سلام نہیں کرتا تو اس کے کلام کا جواب نہ دو۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ حدیث جہاں پہ ختم ہوئی ہے فلا تجیبو ہو، تو اس سے اگلی لائن پہ نیچے دیکھیں قال ابو زرعۃ ھذا حدیث لیس لہ اصل، امام ابو زرع رازی کہتے ہیں اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی یہ ثابت نہیں ہے۔ لم یسمع بقیہ تو ھذا الحدیث من عبد العزیز، اس روایت کو بقیہ نے عبد العزیز سے نہیں سنا، حالانکہ بقیہ نے یہاں پر الفاظ کیا استعمال کیے تھے؟ حدثنی عبدالعزیز ابن ابی رواد، سیغہ عن کا تو نہیں بیان کیا، لیکن امام ابو زرع کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو بقیہ نے عبدالعزیز بن ابی رواد سے نہیں سنا، انما ہوا عن اہل حمص، کیونکہ یہ روایت بقیہ سے بیان کرنے والا ابو تقی حمصی ہے، واہل حمص لا یمیزون ھذا، اور حمصی راوی جو ہے وہ بقیہ سے جب روایت کرتے تھے تو اس کی عنانے کو بھی سماع کی تصریح والے سیغے کے ساتھ، یعنی حدثنا اخبرنا کے ساتھ بیان کر دیتے تھے۔ اس خفیہ علت کی وجہ سے یہ روایت بظاہر تو ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ بقیہ نے اپنے سماع کی تصریح کر دی ہے مدلس ہونے کے باوجود، لیکن اس کے اندر علت یہ ہے کہ جب بقیہ سے روایت کرنے والا حمصی راوی ہو تو وہ اس روایت کو، وہ روایت پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی، ضعیف ہوتی ہے۔ اب یہاں دوبارہ آپ ذرا سنن ابی داؤد والا سکین دوبارہ دیکھیں، جس روایت کو مرزا صاحب نے پیش کیا ہے، اس میں جو انڈر لائن کیا ہوا نام ہے عمر بن عثمان الحمسی کا، تو یہ راوی بھی ہمسی ہے، اور امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو علت بیان کی ہے کہ بقیہ بن ولید سے روایت کرنے والا راوی ہمسی ہو تو وہ یہ روایت ویسے ہی ضعیف ہوتی ہے، تو یہ سند تو ضعیف ہے۔ اب اس کے اندر یہ ایک ایسی علت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، اور یہ علت کئی بڑے محقق علماء پر بھی پوشیدہ رہ گئی۔ تو مرزا صاحب کو تو اسماء و رجال سے مس ہی نہیں ہے، انہیں تو اس علم سے واسطہ ہی نہیں ہے تحقیق تخریج سے، وہ تو بس خود جو ہے وہ کسی کی تحقیق پر اعتماد کرنے والے ہیں، اس لیے ہم نے اس روایت کی پوری تحقیق آپ کے سامنے پیش کر دی تاکہ ساری بات واضح ہو جائے۔ اب یہ کہتے ہیں جی اس روایت کو دیکھیں، آپ کے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، شیخ البانی نے جو ہے وہ صحیح کہا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کبھی کبھی کسی بڑے محدث اور امام پر بھی کوئی نہ کوئی علت جو ہے وہ مخفی رہ جاتی ہے۔ ہم نے یہاں پر ایک علت بیان کر دی ہے جس کو ہم نہیں ذکر کر رہے، بلکہ آج سے صدیوں پہلے جو ہے وہ امام ابو زرع رازی
بیان کر رہے ہیں کہ جب بقیہ سے روایت کرنے والا راوی ہمسی ہو تو وہ روایت ضعیف شمار ہوتی ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں جو مرزا انجینئر سے عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں، اس کے فالورز ہیں، اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھائیو دیکھیں، یہ وہ اہم ترین حدیث تھی جو مرزا نے اپنے دعوے کے ثبوت کے طور پر پیش کی، اور یہ اس کی پہلی دلیل تھی، اور پہلی دلیل ہمیشہ اپنے طور پر وہ مضبوط پیش کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ اس کی پہلی دلیل جو ہے وہی ثابت نہیں ہے اور ضعیف روایت اس نے پیش کر دی، تو پھر اگلے دلائل کا کیا حال ہوگا؟ تو عرض یہ ہے کہ آپ اس کے چنگل سے بچیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خواہ مخواہ کی جو ہے وہ زبان درازی کرنے کی اور ان کے بارے میں بدظنی پیدا کرنے کی اور اپنے دلوں میں برے گمان پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس نے آپ کو بہت زیادہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کیا ہے، منہج اہل سنت والجماعت سے جو ہے وہ بہت دور لے گیا آپ کو، اور اوپر سے یہ کہا جاتا ہے جی بابت شیعی کوئی نہیں، یعنی اہل سنت والجماعت کا جو اتفاقی منہج ہے، جو شروع سے آج تک اہل سنت کے علماء محدثین ائمہ کا رہا ہے، اس کے بارے میں، اور یہ سب ائمہ کے بارے میں جو ہے وہ ایسا ہی کہتا ہے۔ کوئی امام جس کا اس نے ذکر کیا ہو، اس کے کوئی ایک امام آپ پیش کر دیں جس کو اس نے کہا ہو کہ اس پر میں اتفاق کرتا ہوں، کیوں کہ سب نے ایسی بات کی ہوئی ہے کہ یہ اس کے حق میں نہیں ہے۔ کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ اپنے حق میں کسی امام کو بیان کرے گا، لیکن دوسری جگہ اس نے اسی محدث کو جو ہے وہ رگڑا لگایا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ میرے فالورز اور میرے عقیدت مندوں کے دل میں کسی شخصیت کی ایسی عقیدت نہ بیٹھے کہ وہ کہیں میری طرح جو ہے وہ اس کے بارے میں عقیدت رکھ لیں یا اس کی بات کو پر غور کرنا شروع کر دیں، فکر کرنا شروع کر دیں، کیونکہ آج تک ہم نے یہ دیکھا ہے جس نے بھی دل سے تعصب نکال کے تحقیق کی نیت سے جو ہے وہ مرزا کے جو جتنے بھی نظریات اور افکار اور آراء ہیں ان کو دیکھا ہے اور دیکھنے کی کوشش کی ہے، تو وہ یقیناً اس کے جو ہے وہ چنگل سے نکلا ہے اور اس نے تحقیق کو اپنایا، اہل سنت والجماعت کے منہج کو اپنایا۔ اللہ تعالیٰ سے تم سب کو ہدایت کے رستے پر رکھے، آمین یا رب العالمین۔